بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات حضرات سورہ مبارکہ بقرہ کی 42ویں آیت ہے جس کو ہم نے اس سال کے عشرہ مجالس کے لیے منتخب کیا ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حق میں باطل کی ملاوٹ نہ کرو۔ وَاتَّقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو پوشیدہ نہ کرو، چھپاؤ نہیں اگر تم جانتے ہو۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہے۔ اس سال کا عنوان ہے علی ولی اللہ۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ان مجالس میں دلائل کے ذریعے علی ولی اللہ کو
ثابت کیا جائے گا۔ میرے خیال میں علی ولی اللہ کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ثابت اس امر کو کیا جاتا ہے جس میں کوئی شک ہو۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا منبر کوفہ سے ایک بڑے مجمع کے سامنے کہ انا الذی کتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو علی ولی اللہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ اور یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت علی ولی اللہ کے سلسلے میں شک کا اظہار کرتا ہے تو وہ خود ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد علیہ۔ یہاں کوئی شک۔ اس سال میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو حق کو چھپاؤ نہیں بلکہ بیان کرو۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو بیان کرو کہ آدم ترابی تھے، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ نے نوح کے سفینے کو ذریعہ نجات بنایا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ نے موسیٰ کو ید بیضا عطا کیا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ نے موسیٰ کو عصا کی شکل میں معجزہ عطا کیا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ نے عیسیٰ کو مسیحا بنا کے پیدا کیا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ نے محمد کو طٰہٰ کہا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ نے محمد کو یاسین کہا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ نے محمد کو مزمل و مدثر کہا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ نے محمد کو سراج منیر کہا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ محمد کے ہاتھ پس انگریزوں نے کلمہ پڑھا تو بیان کرو، سنیں تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو، نہیں پھر جملہ عرض کروں گا کہ اگر تم جانتے ہو کہ تراب نے، اب جملہ آپ کے حوالے ہے، اگر تم جانتے ہو کہ تراب نے محمد کے ہاتھوں پر آ کر کلمہ پڑھا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ ابو طالب نے، ابو تراب نے محمد کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن پڑھا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے نصرت کی گواہی دی تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی خلافت کا اعلان ہوا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ بدر میں علی نے تلوار چلائی تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ احد میں سب بھاگ گئے تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ سنا تو بیان کرو، سنیں قبلہ حیدر
سنا اگر تم جانتے ہو کہ احد میں علی نے نبی کی نصرت کی تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر جانتے ہو کہ خیبر میں علی نے باب خیبر اکھاڑا تو بیان کرو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو توجہ چاہتا ہوں، اگر تم جانتے ہو کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ کہو، چھپاؤ نہیں۔ اگر تم جانتے ہو کہ اللہ نے محمد کو اپنا رسول بنایا تو محمد رسول اللہ کہو، چھپاؤ نہیں۔ اگر جانتے ہو کہ غدیر میں نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو علی ولی اللہ کہو۔ جانتے ہو تو جو جانتے ہو وہ چھپاؤ نہیں۔ بس عزیزوں میں آ گیا اپنی منزل کے اوپر۔ دیکھیں قبلہ ولایت، مولا کائنات کی ولایت، انشاءاللہ آگے یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علی کو ولی تو سبھی کہتے ہیں، علی کو ولی تو سبھی کہتے ہیں، اس معاملے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ علی ولی اللہ ہے۔ آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ اب وہ کن معنی میں ولی کہتے ہیں یہ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج کی مجلس میں ایک بات عرض کر رہا ہوں اور تھوڑا سا سکون کے ساتھ سنیں۔ دیکھیں قبلہ، ولایت کا مطلب صرف محبت نہیں۔ آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ولایت کا مطلب صرف محبت نہیں۔ مولا علی سے محبت کا دعویٰ کون نہیں کرتا؟ کون نہیں کرتا؟ ایک میرا ہی پرانا جملہ ہے لیکن میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ آپ کو کبھی کوئی اگر اس سے انکار کر دے تو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا کہ آپ کو، جو شیعہ اپنے کو کہتے ہیں، آپ کو کبھی کسی فرقے کے کسی آدمی کے سامنے یہ کہہ کے صفائی نہیں دینا پڑتی کہ ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے بال محمد وآل محمد۔ شیعہ گھر میں پیدا ہونے والے، شیعہ گھر میں پیدا ہونے والے کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ اسے کسی موقع پر یہ صفائی دینا پڑے کہ ہم علی کے مخالف نہیں ہیں، ہم اعظم کے مخالف نہیں ہیں، ہم علی ولی اللہ کے مخالف نہیں۔ آپ نے میری بات سمجھی یا نہیں سر؟ الحمدللہ دوسرے ہمارے سامنے آگے کہتے ہیں کہ ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں یہ جملہ، بچے بیٹھے ہیں لیکن نہایت سمجھدار بچے میری بات سمجھیں گے کہ یہ جملہ کہ ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، کیا اس بات کا اقرار نہیں ہے کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ آپ تو کرتے ہی ہیں؟ سمجھے آپ تو کرتے ہی ہیں، ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، ہم نے مانا، اس سے کوئی انکار نہیں، کیونکہ میرے سامنے احادیث ہے، میرے سامنے واقعات ہیں، اور میں اپنے کو بھی آپ پہ شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مانا کہ جیسا ہونا چاہیے ہم ویسے شیعہ نہیں ہیں۔ بہت خاموش ہو گیا، بالکل صحیح بات۔ ہم
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے سنیں، میری طرف دیکھیں. ہم ویسے شیعہ قطعی نہیں. دیکھیں میں سمجھداروں کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی جو شاعری کی شین سے واقف نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ کون سا شعر موضوع ہوتا ہے کون سا ناموضوع ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتی ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، اس نے کسی کے کچھ شعر یاد کر لیے، وہ بھی ہاتھ پیر توڑ کے یاد کر لیے، کوئی مصرع بھی موضوع نہیں رہا. اب کہیں بڑے بڑے شعراء پڑھ رہے ہیں، اس کو بیچ میں بٹھا دیجئے، کوئی اختصار بھی نہیں کرے گا، پڑھے گا جتنا یاد ہوگا. آپ میری بات سمجھیے، وہ پڑھ دے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو علم ہی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اگر شعر کہہ لیتا ہے لیکن مبتدی ہے، اور کہیں بڑے بڑے شعراء اساتذہ ہیں، ان کے بیچ میں اس سے کہا جائے پڑھو، تو وہ تھوڑا ہچکچائے گا، اس کو تھوڑا تکلف ہوگا کہ بھائی ان لوگوں کے سامنے میں کہاں، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اس کو تھوڑا سا تکلف ہوگا، ہچکچاہٹ ہوگی کہ بھائی میں کہاں ان کے بیچ پہ پڑھوں. یہی معاملہ ہے قبلہ. اگر مولا علی کے شیعوں کی فہرست بنائی جائے تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے سلمان. اب بولیے. ابو ذر، بلکہ قبلہ بعض جید علماء نے کہا ہے کہ اگر مولا علی کے شیعوں کی فہرست بنائی جائے، اب آپ اس سے متفق ہوں یا متفق نہ ہوں یہ آپ کو اختیار ہے، اس لیے کہ معصوم کا قول نہیں ہے، کسی عالم کا قول ہے، لیکن سنیں قبلہ، انہوں نے کہا اگر مولا علی کے شیعوں کی فہرست بنائی جائے تو فہرست امام حسن سے شروع ہوگی. کیا سنا آپ نے بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا فہرست جو شروع ہوگی وہ امام حسن سے شروع ہوگی. اب آپ بتائیے کہ جہاں چلیے امام حسن اور امام حسین تو معصوم امام ہے، لیکن جہاں سلمان فارس کے آئے ہوئے منا اہل البیت کی سند رکھنے والے، جہاں جناب ابو ذر، سن رہے نام بڑے بڑے، جناب مقداد، جناب عمار یاسر، علی کی مدح کرنے والے جناب میثم تمار. دیکھیے محبت پہ غلو نہ کیجیے، ہر ایک کو میثم یاسر اور میثم دورہ نہ کہیے. میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ہی لیے کہہ رہا ہوں، سمجھا؟ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے، یہ لقب میرا نہیں ہے. میری کیا حیثیت؟ ہم ان کی جوتیوں میں لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں. کہاں وہ کہاں ہم؟ ہمارے جیسے میثم دورہ کہلائیں گے؟ ہمارے جیسے میثم یاسر کہلائیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں. قبلہ میثم تمار، جناب کمیل، یہ ہے شیعہ، یہ ہے شیعہ. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ فرش عزا پر آئے ہوئے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا، لیکن میری بات آپ سمجھیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب ایسے شیعہ، یہ لوگ ہیں شیعہ، اب ان کے سامنے ہم میثم زیدی شیعہ، کیا حیثیت؟ بولے آپ بات سمجھ میں آ رہی بچوں؟ ہمارے جیسے شیعہ کوئی حیثیت ہے ہماری؟ کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کہ نہ عقیدہ ویسا، بالکل ساتھ ساتھ، نہ عقیدہ ویسا، نہ ویسا ایمان، نہ ویسے مولا علی پہ یقین، نہ ویسا بھروسہ. کڑوی کڑوی باتیں ہیں یہ ہیں. نہ ویسا بھروسہ، نہ ویسی محبت، نہ ویسا کردار، نہ ویسا تقوی، نہ ویسا زہد، نہ ویسی ورع، نہ ویسی عبادت، نہ ویسے اعمال، نہ ویسا اخلاق، کچھ بھی تو ویسا نہیں. لیکن ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم شیعہ ہیں. سن لیا آپ نے؟ سن لیا نا؟ لیکن دیکھیے عزیزوں، کوئی بھی کلیہ بیان کیا جائے تو کچھ نہ کچھ استثناء ضرور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد.
لیکن سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا, پن ڈراپ سائلنٹ, سب خاموشی سے سن رہے. بات ہی ایسی کر دی ہم نے. سلمان شیعہ, ابو ذر شیعہ, مقداد شیعہ, ان کے سامنے ہم شما کی کیا حیثیت, ہماری کیا حیثیت کہ ہم اپنے کو شیعہ کہیں, ہم اپنے کو شیعہ کہیں. لیکن اب سنیے اپنے مطلب کی بات, اور میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن صاحب قبلہ نو نہروی, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں ہم نے ہمیشہ بزرگوں کے ساتھ دیانتداری سے کام لیا. انہوں نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت سی بات پڑھی, حالانکہ ان کا صرف ایک جملہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, باقی میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں, اور ان کا جملہ جب عرض کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا. دیکھیں قبلہ بے شک وہ شیعہ تھے, وہ شیعہ تھے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اب آپ کو آپ کی حیثیت بتاؤں, میں اپنے آپ کو اپنی حیثیت بتاؤں. ایک زمانہ تھا کہ جب سونے کے سکے چلتے تھے, سونے کے سکے چلتے تھے. سارا کاروبار, سارا بزنس, سارا لین دین سونے کے سکوں میں ہوتا تھا. پھر چاندی کے سکے چلنے لگے, چاندی کے سکے چلنے لگے, تو یہ کاروبار ختم ہو گیا. کہاں سونا کہاں چاندی, کاروبار ہوتا رہا. اب میرے خیال میں ہم نے یا ہماری عمر کے لوگوں نے نہ سونے کے سکے دیکھے نہ چاندی کے سکے دیکھے, لیکن بچپنے میں ہم نے دیکھے تانبے کے سکے. ان بچوں نے تو شاید وہ بھی نہ دیکھے ہوں. تانبے کے سکے بچپنے میں دیکھے. تانبے کے سکے چلے, تانبے کے سکے چلے. تانبے کے سکے چلنے کے بعد پیتل کے سکے چلے. پھر ہم نے بالکل بچپنے ہی میں المونیم کے سکے بھی دیکھے. سن رہے ہیں بچے یا نہیں سن رہے ہیں؟ المونیم کے سکے بھی ہم نے دیکھے. کاغذ کے نوٹ چلنے لگے, کاغذ کے نوٹ چلنے لگے. اب آپ مجھے بتائیں کہاں سونے کے سکے اور کہاں کاغذ کے نوٹ؟ لیکن قبلہ یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ سکہ وہ بھی تھا, سکہ یہ بھی ہے. ارے سنا ہی نہیں آپ نے, میں کیا بھائی, سکہ وہ بھی تھا, نہیں سنا آپ نے, اور سکہ یہ بھی ہے. سکہ وہ بھی تھا, سکہ یہ بھی ہے. کاروبار اس سے بھی ہوتا تھا, کاروبار اس سے بھی ہوتا ہے. ہم نے مانا کہ یہ ویسا نہیں ہے, اس کی وہ قیمت نہیں ہے, لیکن ہے تو سکہ. مولانا ابن حسن نونہروی صاحب نے کہا, اب بزرگ میرے خیال میں جملے کی زیادہ داد دیں گے, انہوں نے کہا کہ ہماری جو شیعیت ہے یہ سکہ رائج الوقت ہے. آئے آئے آئے, ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. سکہ رائج الوقت. یہ ہماری جو شیعت ہے, ہمارا جو تشیع ہے, یہ سکہ رائج الوقت ہے. اب بھئی اس زمانے میں یہی چل رہا ہے. کیا سنا آپ نے؟ اس زمانے میں یہی چل رہا ہے. تو اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ روز قیامت ان کے ہوتے ہوئے آپ کا عقیدہ ویسا نہیں, آپ کا ایمان ویسا نہیں, آپ کا بھروسہ ویسا نہیں, آپ کی نمازیں ویسی نہیں, آپ کے روزے ویسے نہیں, آپ کا کردار ویسا نہیں, اور روز محشر مولا علی کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا کہیں گے؟ بے شک ہم علی کو منہ دکھانے کے قابل تو نہیں ہیں, لیکن روز قیامت علی کے سامنے سر جھکا کے, ہاتھ باندھ کے, بہت توجہ, سر جھکا کے کانپتے ہوئے, تھر تھراتے ہوئے, لڑکھڑاتے ہوئے, لکنت زدہ آواز میں کم سے کم علی سے یہ تو کہہ سکتے ہیں, یا علی ہم ویسے تو شیعہ نہیں تھے جیسے ہونا چاہیے تھے, لیکن ہمارے زمانے میں آپ کے دشمن ہم ہی کو شیعہ کہتے تھے.
ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. وہ کیسے شیعہ تھے؟ کیسے شیعہ تھے؟ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. خراسان سے ایک صاحب تشریف لائے. ان کا نام تھا مامون رتی. مامون رتی ان کا نام. آئے امام کی خدمت پہ آ کے کہنے لگے مولا آپ اپنے حق کے لیے قیام کیوں نہیں کرتے؟ اٹھیے قیام کیجئے، انقلاب برپا کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور خراسان میں بہت آپ کے چاہنے والے ہیں، بہت آپ کے شیعہ ہیں خراسان میں. خراسان میں آپ کے بہت شیعہ ہیں. تو امام نے فرمایا سب آپ کے جیسے ہیں نا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک ہاں ہاں سب ہمارے ہی جیسے. کہا اچھا تشریف رکھیے. یہ بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد کہا سامنے دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ کہا ہاں تندور روشن. کہا تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر تشریف لے جائیے. سنا آپ نے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر تشریف لے جائیے. پہلے تو یہ سمجھے شاید امام مذاق کر رہے ہیں. کہا سرکار کیا فرمایا؟ کہ یہ تنور روشن ہے اس کے اندر آپ چلے جائیے. میں کہا مولا میرے بچے ہیں، میری اہلیہ ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کہ کوئی بات نہیں بیٹھیے. بیٹھے رہے بیٹھے رہے. غور کیا آپ نے؟ بیٹھے رہے. تھوڑی دیر میں جناب ہارون مکی آئے. اللہ اکبر. جناب ہارون مکی مکے کے رہنے والے بہت دور سے سفر کر کے امام کی زیارت کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. پیروں میں مٹی لگی ہوئی ہے، کپڑے گھر سے اٹے ہوئے ہیں. امام نے یہ بھی نہیں پوچھا ہارون مکی سے کہ پانی پئیں گے یا نہیں. تھوڑا منہ ہاتھ دھو لیجئے. انہوں نے سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا. جواب سلام دینے کے بعد کہا کہ آپ ذرا اس تنور میں چلے جائیے. وہ جو بخچی لیے ہوئے تھے اس کو وہیں رکھیا اور اس کے بعد آگے بڑھے اور تنور کے اندر چلے گئے. کیا سنا آپ؟ تنور کے اندر چلے گئے. امام اٹھے. اٹھنے کے بعد ایک پتھر اٹھایا اور لے جا کے اس تنور کے منہ پر رکھ دیا. آگے پھر بیٹھ گئے. اب ان سے امام باتیں کرنے لگے. ان کی زبان لکنت کرنے لگی، کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے. اب بول نہیں پا رہے ہیں، ہکلا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد ہمت کر کے امام سے کہنے لگے سرکار اب ذرا پتھر ہٹا کے دیکھیے اس کا کیا عالم ہے. وہ تو جل بھن کے کباب ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے اٹھو. اٹھے تنور کے پاس پہنچے، پتھر ہٹایا. اب اس جملے پر داد چاہتا ہوں قسم خدا کی. پتھر ہٹایا. اب جب پتھر ہٹایا تو کیا دے گا کہ خلیل امامت شولوں کے درمیان تسبیح کر رہا ہے. ہارون مکی تسبیح میں مصروف ہیں. کہ باہر آ جاؤ. ہارون مکی باہر آ گئے. کیا سنا آپ؟ ہارون مکی باہر آ گئے. کسی نے ہارون مکی سے پوچھا کہ جیسے ہی امام نے کہا آپ تنور میں کیوں چلے گئے؟ آپ نے سوچا نہیں کہ آپ چل جائیں گے؟ کہ پاگل ہو گئے ہو، امام نے حکم دیا تھا، میں جانتا تھا اگر میرے بس میں نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ دیتے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تم یہ حکم ہی نہ دیتے. لہذا ہارون مکی تنور کے اندر چلے گئے. ایسے ہوتے ہیں شیعہ. جب امام علی ابن موسیٰ رضا خراسان تشریف لائے، خراسان میں آئے تو کچھ لوگ آئے. آنے کے بعد کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام مسکرائے. مسکرا کے فرمایا یہ نہ کہو کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. کہ یہ نہ کہو، یہ نہ کہو. کہ پھر کیا کہیں؟ کہ یہ کہو کہ ہم
اللہ اکبر. دیکھیں ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ روز قیامت یہ کہہ سکتے ہیں, وہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا کرو کہ ہم آپ کے دوستوں کے دوست ہیں اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں. بس قبلہ یہ معیار میں سمجھتا ہوں اگر اسی کو مینٹین رکھیں, اللہ جانے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں, اسی کو مینٹین رکھیں تو یہی ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہماری دوستی اہل بیت کے لیے, ہماری دوستی اہل بیت کے لیے, اور ہماری دشمنی بھی اہل بیت کے لیے. کسی کو دوست رکھیں تو اہل بیت کی وجہ سے, اور کسی کو دشمن رکھیں تو اہل بیت کی وجہ سے. یہ ان کا دوست ہے تو ہمارا دوست, یہ ان کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن, یہ ان کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن. بس عزیزوں, اس امام باڑے سے, اس ممبر سے میں نے ہمیشہ اتحاد بین المومنین کی دعوت دی, اور اس سال کا تو موضوع ہی یہی ہے. ہم نے ہمیشہ یہی چاہا کہ علی ولی اللہ کے معاملے میں سب ایک رہیں, ولایت امیر المومنین کے معاملے میں سب ایک رہیں. قسم خدا کی یہی ولایت ہے, یہی مولا علی کی محبت ہے جس نے آپ کو ہزار الزاموں سے بچا کے رکھا ہے. محرم آتا ہے, ادھر آپ عزاداری کے لیے تیار ہونے لگے, ادھر برساتی مینڈک باہر آ گئے. عزاداری کی مخالفت شروع ہو گئی, عزاداری کی مخالفت شروع ہو گئی. ارے بھائی, یہ جو کچھ لوگوں کے دماغوں میں خناس ہو گیا ہے, ہمارے شہر کی زبان میں کوے نے انڈے دے دیے ہیں لوگوں کے دماغوں میں. وہ کہتے ہیں صاحب ماتم سے کیا ہوتا ہے, مجلس سے کیا ہوتا ہے, واہ واہ سے کیا ہوتا ہے, رونے سے کیا ہوتا ہے, گریے سے کیا ہوتا ہے. ارے تمہاری مخالفت بتا رہی ہے کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. تمہاری مخالفت بتا رہی ہے کیا ہوتا ہے, مخالفت بتا رہی. اتنی بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں, اتنا تبرک تقسیم ہو رہا ہے, اتنا پیسہ مومنین خرچ کر رہے ہیں, کبھی ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے, کسی سے دشمنی نہیں ہے. جب ہم سبیلوں پر پانی پلاتے ہیں تو ہم مذہب نہیں دیکھتے. ہم جب کھانا تقسیم کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے, جو آ جائے. امام حسین کی سبیل ہے سب کے لیے, آؤ آؤ. لیکن کبھی ہم کسی غیر سے 2 روپے چندہ نہیں مانگتے. کیا سنا آپ نے بھائی؟ سن رہے ہیں قبلہ آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ کبھی ہم کسی سے 2 روپے کسی محفل کے لیے, کسی مجلس کے لیے کبھی ہم نے کسی سے مانگا؟ آج ہمارا پروگرام ہے, 10 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, 100 روپے دے دو. کبھی کسی سے ہم نہیں مانگتے. کوئی خود سے آگے شریک ہو جائے. نہ معلوم کتنے ہندو بھائی ہیں جو سبیلیں لگاتے ہیں, ان کو ہمارا سلام. حسین کے نام پر پانی پلاتے ہیں. دوسری اقوام کے لوگ آتے ہیں, عزاداری میں شریک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ہم کسی کے پاس نہیں جاتے کہ ہماری مجلس ہو رہی ہے تم پانی کا انتظام کر دو, ہماری مجلس ہو رہی ہے تم کھانے کا انتظام کر دو. ہم نہیں کہتے کسی سے. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس عزاداری سے پہچانے جاتے ہیں. یہ عزاداری ہماری شناخت ہے. یا پھر یوں سمجھیں کہ ہم کو اسی عزا کے لیے پیدا کیا گیا, اسی عزا کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. بھئی یہ تو میرے خیال میں آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں, بالکل سامنے کی بات ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا بی بی سے کہ اللہ ایک کے بعد ایک گروہ کو پیدا کرے گا, جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے, جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے, جس کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے, جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کے مصائب یاد کر کے روئیں گی.
آپ یقین مانیں کہ اس گروہ سے مراد ہم ہیں. ہم دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں اس گروہ سے مراد ہم ہیں. اس وکٹوریا اسٹریٹ پر اتنی سبیلیں لگیں. زیادہ تر سبیلیں شیعوں نے لگائی. کیا سن رہے ہیں؟ زیادہ تر سبیلیں شیعوں نے لگائی. اگر ایک آدھ سبیل کوئی اور لگا دے تو اس کا چرچا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم جتنی سبیلیں لگا لیں کوئی چرچا نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی شیعہ مجلس پڑھے ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے، فضائل پڑھے اچھی بات ہے پڑھ رہا ہے، ماتم کرے ٹھیک ہے ماتم کر رہا ہے. لوگ آگے کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ہندو عزاداری کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا، تعجب سے سنتے ہیں. کسی نے کہا ہماری اہل سنت تعزیہ اٹھاتے ہیں. کہا اچھا بڑی اچھی بات ہے، اہل سنت تعزیہ اٹھاتے ہیں. وہ سردار جی آگے نوحہ پڑھتے ہیں، سب کو تعجب ہوتا ہے سردار جی نوحہ پڑھ رہے ہیں. وہ کرسچن آگے امام حسین پر تقریر کر رہا ہے، کرسچن ہے، امام حسین کی تعریف کر رہا ہے. لیکن کبھی آپ نے کسی سے سنا کوئی کہے کہ ہمارے گاؤں میں سب شیعہ رہتے ہیں عزاداری کرتے ہیں؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہا سب شیعہ رہتے ہیں ماتم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور اگر عزاداری کرے تو اس پر تعجب ہوتا ہے، لیکن اگر ہم حسین کا ماتم کریں تو تعجب نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ہمیں پیدا ہی اسی کے لیے کیا گیا ہے. ہمیں اسی عزاداری کے لیے خلق کیا گیا ہے. بہرحال عزیزوں، لوگوں کی کوششیں تو جاری رہیں گی، لیکن بس محرم کا چاند نمودار ہوا، ساری مخالفت، ساری کوششیں پانی پھر جاتا ہے. ہر طرف سے مومنین نکل کے آ جاتے. کیوں کہ فرش ادا پر ایک دکھیا بی بی آتی ہے. خوشحال ہو تمہارا اے رونے والوں، تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا. جزاک اللہ. 28ویں رجب سن 60 ہجری آقا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. ساتھ جانے والوں کی فہرست خود آقا حسین نے بنائی ہے. مردوں کی فہرست بھی بنائی ہے، خواتین کی فہرست بھی حسین نے بنائی ہے. بہن زینب، چھوٹی بہن ام کلثوم، مادر علی اکبر ام لیلہ، شیر خار کی ماں ام رباب، رقیہ زوجہ مسلم، بڑے بھائی کی بیوہ ام فروہ، اماں کی کنیز فضہ، کم سن بیٹی سکینہ، مسلم کی بچی، یہ سب بیویاں ساتھ جائیں گی، مگر ام سلمہ مدینے میں رہیں گی. تبرکات ان کے حوالے کر کے جائیں گے. نانی یہ کتابیں آپ کے حوالے، یہ تبرکات آپ کے حوالے. جب میرا بیٹا سید سجاد قید شام سے چھوٹ کے مدینے واپس آئے تو میری امانتیں اس کے حوالے کر دیجیے گا.
یہ مدینے میں رہیں گے۔ مادر عباس ام البنین، ان کے بیٹے جائیں گے، ان کی بیٹی جائے گی، ان کے نواسے جائیں گے، ان کے پوتے جائیں گے، مگر وہ بی بی مدینے میں رہیں گے فاطمہ صغریٰ کو دیکھنے کے لیے۔ اور 3 سال کی سکینہ تو ساتھ جائیں گی، مگر 6 سال کی صغریٰ مدینے میں رہیں۔ بیمار صغریٰ، ایک جملہ کہوں جو محسوس کرے گا وہ سر پیٹ کے روئے گا کہ امام حسین، آقا حسین 6 برس کی بیمار بچی کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کس کی مصیبت بڑی ہے، صغریٰ کی یا حسین کی۔ چھ سال کی بچی کو چھوڑ کے جانا۔ فاطمہ صغریٰ کبھی جناب زینب کے پاس آتی ہیں، پھوپھی اماں ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ کبھی جناب ام کلثوم کے پاس، ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ کبھی اماں ام لیلا کے پاس، اماں ہم کیسے تنہا رہیں گے؟ کبھی جناب ام رباب کے پاس، ارے علی اصغر کے بغیر میں کیا کروں گے؟ ایک ہی جواب، جو آقا حسین کی مرضی۔ ہم کیا کریں صغریٰ، جو بھیا حسین چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ قیامت ہوتی تھی، قیامت اس وقت کہ جب 6 سال کی صغریٰ آگے کہتی تھی چچا عباس، میں کیسے اکیلی رہوں گی؟ اب وہ عباس جنہیں سب معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ہوگا، اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے صغریٰ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں صغریٰ میں تو حسین کا غلام ہوں۔ آقا حسین نے بیٹی کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا کہ ہر بی بی صغریٰ کے سر پہ ہاتھ رکھے، چند تسلی و تشفی کے کلمات کہے، اور جب ہر بی بی صغریٰ کو تسلی دے دے گی تب قافلہ روانہ ہوگا۔ بیویاں آنے لگیں، ام رباب آئیں، صغریٰ ہم جانتے ہیں علی اصغر کے بغیر تمہارا دل نہیں لگتا، صغریٰ ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں اپنے پاس بلا لیا جائے۔ سر جھکائے رہیں، کوئی جواب نہ دیا۔ ام لیلا آئیں، ایک ماں جانتی ہے بیٹی کو چھوڑنے کا صدمہ کیا ہوتا ہے۔ صغریٰ اگر ہم پلٹ کے نہ آ سکے تو تمہیں اپنے پاس بلانے کی کوشش کریں گے۔ ام کلثوم آئی، صغریٰ ہم بھیا عباس کو یاد دلاتے رہیں گے کہ اگر ایک بھتیجی سکینہ ساتھ میں ہے تو ایک صغریٰ مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ سنیے عزیزوں، مصائب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آج پہلی محرم ہے، ایسے امامباڑے میں آپ رونے کے لیے آتے ہیں، آنسو بہانے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے آخر میں ثانیہ زہرا علی و فاطمہ کی بیٹی زینب قریب آئیں، جناب صغریٰ کی پیشانی پر پیار کیا، میری بیٹی کوشش یہی ہوگی کہ تمہیں بلا لیا جائے، نہیں تو ہم واپس آئیں گے۔ اب صغریٰ کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا، اے پھوپھی اماں آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں مجھے سب معلوم ہے، اے پھوپھی اماں مجھے سب معلوم ہے، میں جانتی ہوں کہ اب میرے بابا سے ملاقات نہیں ہوگی، یہ جو قافلہ جا رہا ہے نا یہ اب صحیح سلامت واپس نہیں آئے گا۔ کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟
کہا پھپھی اماں میں آپ کو بتاؤں، میں بیمار ہوں۔ جب شب میں سب اپنے اپنے بستر پر صحن خانہ میں لیٹتے ہیں، میں بھی لیٹتی ہوں، اور رات کو مجھے نیند نہیں آتی، میں جاگتی رہتی ہوں۔ ادھر چند راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں، جب نصف شب گزر جاتی ہے، آدھی رات کے بعد ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھ کے گھر میں آتی ہے، آگے کہتی ہے میرے حسین، میں تجھ پر کہاں رہوں گی؟ ارے اس وقت رہوں گی جب تیرے گلے پر خنجر چل رہا ہوگا، یا اس وقت رہوں گی جب تیرا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا، یا اس وقت رہوں گی جب شرابی کے دربار میں تیرا سر رکھا ہوا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج حسین کی بیمار بیٹی، جو نوجوان سنیں، علی اکبر کی بہن، قافلہ چلا گیا، سغرا انتظار کرتی رہیں، کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن سغرا نے اپنے بابا کو خط لکھا، سنیے مجلس تمام ہو رہی۔ سغرا نے اپنے بابا کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد جب بابا کو خط لکھ لیا، اب خط تو لکھ لیا، آپ میری طرف دیکھیں، خط تو لکھ لیا، 6 برس کی حسین کی بیٹی نے خط تو لکھ دیا، پھر اپنے گھر میں ہر حجرے میں جا کے دیکھا، مردوں میں کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اب خط بھیجے تو کس کے ہاتھ؟ کون خط لے کے جائے؟ بیچارگی کے عالم میں گھر کے دروازے کے پیچھے آ کے بیٹھ گئیں، رو رہی ہیں، اے بابا میں نے آپ کو خط تو لکھ دیا، اے بابا یہ خط آپ تک کیسے پہنچے گا؟ ایک شخص قریب سے گزر رہا تھا، اس نے رونے کی آواز سنی، دق الباب کیا۔ بی بی سغرا نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا بی بی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہ میں اپنے بابا کو خط بھیجنا چاہتی ہوں، کوئی لے جانے والا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا بی بی میں تمہارا خط لے کے جاؤں گا۔ اس مرد مومن نے سغرا سے خط لیا، ناقے پر سوار ہوا، تو شاید سفر کچھ مختصر سا اپنے ساتھ لیا، کربلا کا سفر اختیار کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ عزیزوں آپ کو معلوم ہے یہ کب پہنچا کربلا؟ کب پہنچا؟ پہلی محرم کو نہیں پہنچا، دوسری محرم کو نہیں پہنچا۔ جب حسین ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے بچے کی قبر کھود رہے تھے، علی اصغر کو دفن کرنے کی تیاری کر رہے تھے، ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، حسین آپ پر ہمارا سلام۔ پلٹ کے دیکھا، جواب سلام دینے کے بعد کہا بھائی تو پردیسی معلوم ہوتا ہے۔ روئیے عزیزوں روئیے، کوئی یہ نہ کہے پہلی مجلس تھی گریہ میں کوئی کمی ہو گئی۔ کہا حسین آپ پر ہمارا سلام، جواب سلام دیا، تو پردیسی معلوم ہوتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے ٹھہریے، رونے کے لیے بہت ہے یہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں، رکے۔ اس نے کہا آپ نے کیسے پہچانا کہ میں پردیسی ہوں؟ کہا اس لیے پہچانا کہ تو نے مجھے سلام کیا۔ اس لیے کہ اب تو کوئی ایسا باقی نہیں جو مجھے سلام کرے۔ کہا آقا میں مدینے سے آ رہا ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لایا ہوں۔ حسین نے خط لیا، پڑھا، بڑے گلے شکوے تھے، چچا عباس، بھیا علی اکبر، بھائی قاسم، اون محمد، میرے بابا آپ، کسی کو صغرا یاد ہی نہ آئی؟
ارے میں مدینے میں تنا ہوں. پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ بھائی اب وقت نہیں ہے کہ ہم کاغذ و قلم منگائیں, خط کا جواب خط کی شکل میں لکھیں. بھائی ہم تجھے جواب دکھائے دیتے ہیں, آؤ ہم تمہیں جواب دکھائے دیتے ہیں. اس کا بازو پکڑا, لے کے چلے, اس خیمے میں آئے جس پہ شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. دیکھو دیکھو جس علی اکبر سے شکوہ کیا ہے یہ اس کا لاشا ہے, جا کے بتا دینا سینے میں برسی کی ہنی ٹوٹ گئی. یہ جو گٹھڑی دیکھ رہے ہو نا, یہ سغرا کا بھائی قاسم ہے. لاشا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا. یہ جو دو لاشیں رکھے ہوئے ہیں یہ سغرا کے بھائی اور محمد ہیں. ایک علم خون میں بھرا ہوا رکھا تھا, کہ دیکھو یہ علم دیکھ رہے ہو نا, یہ سغرا کے چچا عباس کا علم ہے. یہ رونے لگا. جا کے بتا دینا عباس کے بازو قلم ہو گئے. وصیت کی تھی ہم لاشا بھی خیمے میں نہ لائے. بتا دینا عباس بھی مارے گئے. اے بھائی جا کے سغرا سے کہہ دینا کہ ہم بھی جا رہے ہیں میدان میں جان دینے کے لیے. وہ بھی رونے لگا, کہا کہ مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. نہیں بھائی تیرے سپرد یہ کام ہے, جا کے سغرا کو اس کے خط کا جواب پہنچا دینا. یہ کہہ کے باہر نکلے. اب جو باہر نکلے تو وہ ذرا بلند ہوا, خیمے کے در کی طرف دیکھا, کہ بھائی ادھر کیا دیکھ رہا ہے. کہا آقا سغرا نے کہا تھا ہو سکتا ہے میرا بھائی گھٹنیوں چلنے لگا ہو. اگر میرا بھیا علی اصغر گھٹنیوں چلتا ہوا خیمے کے در پہ آ جائے تو میری جانب سے اٹھا کے پیار کر لینا. حسین نے آبا کا دامن ہٹایا. بھائی یہ ہے سغرا کا بھائی علی اصغر. جا کے بتا دینا کہ 6 مہینے کا علی اصغر 3 بال کے 3